بسم الله الرحمن الرحيم. وعن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاري. باب الفرائض کا تذکرہ چل رہا ہے، جس میں الفصل الاول مکمل ہو چکی ہے، الفصل الثانی کا تذکرہ چل رہا ہے، جس کی یہ حدیث ہے وعن حزیل بن شرحبیل. حضرت حزیل ابن شرحبیل کہتے ہیں، سے منقول ہے. حزیل انہوں نے صحابہ سے پڑھا ہے، یہ تابعی ہے. حزیل ابن شرحبیل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، کہتے ہیں سئل ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ایک مسئلہ پوچھا گیا، یہ سوال پوچھا گیا، ان ابنۃ و بنت ابن و اخت، ایک بیٹی کے بارے میں، پوتی کے بارے میں اور بہن کے بارے میں. یعنی ایک میت ہے جس کی بیٹی ہے، پوتی ہے اور بہن ہے، تو بیٹی کو کتنا ملے گا، پوتی کو کتنا ملے گا اور بہن کو کتنا ملے گا. فقال للبنت النصف وللأخت النصف. تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ آدھا آدھا ملے گا، بیٹی کو نصف آدھا 1/2 اور بہن کو نصف آدھا. ختم ہو گیا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، بیٹی کو آدھا مل گیا، بہن کو آدھا مل گیا. وَأْتِ ابن مسعود، اور تم کو شک ہو رہا ہو، میں نے بتایا جیسے ویسے ہی ہے، شک ہو رہا ہو تو عبداللہ ابن مسعود کے پاس چلے جاؤ. فَسَيُتَابِعُنِي، تو وہ بھی میری ہی طرح مسئلہ بتلائیں گے، وہ بھی میری ہی طرح مسئلہ بتلائیں گے کہ میت ہے، بیٹی پوتی اور بہن ہے، بیٹی کو آدھا ملے گا، بہن کو آدھا ملے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. چنانچہ جس نے پوچھا تھا وہ ابو موسیٰ کے پاس سے عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا. فسئل، ان کی خدمت میں پہنچا، سلام کیا، پھر اس کے بعد مسئلہ پوچھا. فسئل ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا، وأخبر، اور یہ بھی بتا دیا گیا، بقول ابی موسیٰ، کہ ابو موسیٰ
نے ایسے ایسے فرمایا ہے کہ بیٹی پوتی بہن کی موجودگی میں بیٹی کو نصف، بہن کو نصف اور پوتی محروم۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود بھی اسی طرح مسئلہ بتلائیں گے، تسکین نہ ہو تو جا کے پوچھ لو۔ فقالا، اب یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے خادم خاص بول پڑے، لقد ضللت اذن، ویسے ہی مسئلہ میں بتلا دوں تب تو بہت غلط ہو جائے گا، میں راستے سے ہٹ گیا، وما انا من المہتدین، اور راستے پہ آنے والا نہیں ہوں گا۔ اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسئلے میں تو میں وہ فتویٰ دوں گا، وہ فیصلہ کروں گا جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور یہ ابو موسیٰ سے الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ للبنت النصف، میت کی بیٹی کو اکیلے ہے تو نصف ملے گا، آدھا، اور جو پوتی ہے لابنۃ الابن السدس، اس کو 1/6 ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا۔ اب اس سے دونوں کو ملا کر جتنا ہے میراث اس کا 2/3 ہو گیا۔ یہ تکملۃ الثلثین، 2/3 کو مکمل کرنے کے لیے، ثلثان کو مکمل کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد 1 ثلث بچا، وما بقیہ، اور جو بچ رہا، ما موصولہ، جو بچ رہا، بقیہ ما بسمیہ، فللأختی، تو وہ بہن کو ملے گا۔ ثلثان ہو گیا، 1 ثلث بچا، وہ بہن کو ملے گا۔ ایسے مسئلہ ہے، ایسے نبی نے فیصلہ کیا ہے، اور اس طرح نہیں ہے، چاہے تو جا کے بتلا دینا۔ چنانچہ ہم یہ مسئلہ پوچھ کر، صحابہ یہ مسئلہ پوچھ کر اور جان کر کہ یہ ابو موسیٰ کے خلاف ہے، ان کو بتلانا اپنی ذمہ داری سمجھا۔ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَىٰ، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آئے ابو موسیٰ کے پاس، اور آ کر کے فَأَخْبَرْنَاهُ، تو ہم نے ان کو بتلایا، بقول ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ کا مسئلہ، کہ ایسے انہوں نے بتلایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ مطمئن ہوئی، رد و قدح نہیں کیا، بلکہ فرمایا، فقال، فرمایا، لا تسألونی، دیکھو صحیح وہی ہے، میں نے غلط مسئلہ بتلا دیا، اب ان کی موجودگی میں مجھ سے مت پوچھنا، لا تسألونی، مجھ سے مت پوچھنا، ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک یہ زبردست عالم، جب تک یہ زبردست عالم تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ اس حدیث میں بیٹی پوتی اور بہن کے حصے بیان کیے گئے ہیں، اگر کوئی میت ہو اور یہ 3 لوگ موجود ہوں۔ اگلی حدیث ہے، وعن عمران بن حسین قال، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت عمران بھی صحابی ہیں، حسین بھی صحابی ہیں، دونوں ایک ساتھ اسلام لائے تھے، باپ بیٹا۔ اور حضرت ابو ہریرہ، یہ تینوں ایک ساتھ اسلام لائے تھے سن 7 ہجری میں۔ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ایک شخص آئے، ایک شخص حاضر ہوئے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں، فقال، تو انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور نے کہا پوچھو، تو کہنے لگے، ان ابنی ماتا، میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، ماتا یمیت ماتا یموت،
अब ज़रबा नसरा दोनों से आता है, मुत और मित। फमा ली मिन मीरासिही, तो मुझे कितना मिलेगा उसके मीरास में से। मेरा बेटा, यहाँ इब्नुल के वजह से माना मुराद है, यानी मेरा पोता। ये दादा आया है, पोते का इंतकाल हुआ है, तो कह रहा है कि मैं दादा हूँ, पोते की तरके में से मुझे कितना मिलेगा। क़ाल लका अस्सुदुस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप उनके जद हैं ना, तो आपको पोते की मीरास में से 1/6 मिलेगा। फलम्मा वल्ला, मसला सुनकर कि 1/6 मिलेगा, 6 लाख तो 1 लाख मिलेगा, खुश होकर के वापस हुआ होगा। फलम्मा वल्ला, तो जब वापस जाने लगा, दआहु, आपने उसको बुलाया कि वापस आइए। वापस आए, आपने इरशाद फरमाया, क़ाल लका, आपने फरमाया, लका सुदुसुन आखरु, आपको 1/6 और मिलेगा, 1/6 और मिलेगा। फलम्मा वल्ला दआहु, तो जब जाने लगा कि अरे 2 लाख हो जाएगा, 6 लाख में 1/6 2 लाख हो जाएगा, तो पहले ही आपने क्यों नहीं कह दिया 2 लाख। ये ख्याल गुजर सकता था, इसलिए दआहु, आपने फिर उसको बुलाया कि इधर आओ। कहीं दिमाग में होकर इकट्ठा क्यों नहीं कह दिया था कि 2 सुदुस मिलेगा, सुलुस मिलेगा। क़ाला, तो आपने बुलाया कि देखो ये ख्याल ना करना कि तुम्हारे लिए सुदुस से ज़्यादा है। इन्ना सुदुसल आखरा तुअमतुल लका, बेशक ये जो दूसरा सुदुस है ये तुम्हारा रिज़्क़ है, ये असबा होने की वजह से तुमको मिलेगा, बचेगा तो ये आएगा। रवाहु अहमद व तिरमिज़ी व अबू दाऊद, इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी और इमाम अबू दाऊद ने यह हदीस नक़ल की है। वक़ाल तिरमिज़ी, और इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया है, हादा हदीस हसन सहीह, यह हदीस हसन सही है, यह हदीस हसन सही है। तो इसमें, इस हदीस शरीफ में दादा का हिस्सा बयान किया है, जिसकी सूरत मसला यूँ बनेगी कि मय्यत है तो उसकी बिन्त है और बिन्त है और जद है, तो जद को सुदुस मिलेगा, 6 से मसला बनेगा, 1 ये हो गया, और बकिया सुलुसान 4 इनको मिलेगा। फिर 4 1 5, 1 और बचा सुदुस, तो वो दादा को मिल जाएगा। पहला जो सुदुस था फर्जियत की वजह से मिला, और दूसरा ये सुदुस है ये असबा होने की वजह से मिलेगा। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादा को साहिब फ़र्ज और असबा बना करके हिस्सा बताया कि सुदुस मिलेगा। सुदुस पहले भी मिला, सुदुस बाद में भी मिला। यह सुदुस असबियत की वजह से है, असबा होने की वजह से है, और पहला सुदुस साहिब फ़र्ज होने की वजह से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।